جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہندوستان کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، جس میں پنجاب کے ایک عام آدمی کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ بعد میں اس واقعے کی کوکھ سے کئی تحریکوں نے جنم لیا، جنہوں نے آزادی کے شعور کو فروغ دینے اور ہندوستان پر انگریزی راج کے خلاف قومی آزادی کی جدوجہد کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پنجاب میں جلیانوالہ باغ کے سانحے کے اثرات کو ہم برصغیر ہندوستان کی آزادی کے لیے مزاحمتی جدوجہد کا سب سے طاقتور حوالہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سانحے کو بیتے 100 سال ہو گئے۔ اس موقع پر بھارت میں ہر سال تقریبات ہوتی ہیں۔ ترقی پسند حلقوں کی جانب سے جلیانوالہ باغ کے سانحے کے حوالے سے مباحثے، مکالمے اور تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سانحے کی سنگینی کے ہندوستان کی سیاست پر پڑنے والے اثرات اور اس واقعے کے پس منظر کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ امرتسر، مشرقی پنجاب، بھارت میں سکھوں کے عہد کا ایک باغ، جہاں 13 اپریل 1919 کو انگریز فوج نے سینکڑوں حریت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس قتل عام کے باعث 21 مارچ 1919 کو انگریزی حکومت کی جانب سے جاری ہونے والا رولڈ ایکٹ تھا۔ جب رولڈ ایکٹ کے خلاف ملک گیر ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں پر پابندی عائد کی گئی تو اس وقت کے بریگیڈیئر جنرل ایڈورڈ ہیری ڈائر نامی ایک سخت گیر شخص کو بے پناہ اختیارات کے ساتھ احتجاج اور عوام کی مزاحمت کو کچلنے کے لیے نامزد کیا گیا۔ 10 اپریل 1919 کو امرتسر کے ڈپٹی کمشنر نے رولڈ ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے والے 2 سیاسی رہنماؤں ڈاکٹر سیف الدین اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا، جس کے رد عمل میں مظاہروں اور ہڑتالوں میں شدت آ گئی۔ جلیانوالہ باغ کا اجتماع اسی احتجاج کا حصہ تھا۔ اس مظاہرے میں بیساکھی کے شرکاء بھی شامل تھے، جو پنجاب کے ضلع امرتسر جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے تھے۔ یہ افراد بیساکھی کے میلے میں شریک ہوئے تھے۔ بیساکھی کے شرکاء بیرون شہر سے بھی آئے تھے۔ اس اجتماع کے اکٹھے ہونے کا وقت 4:30 بجے تھا اور اس کے 1 گھنٹے بعد جنرل ڈائر 90 کے قریب فوجی لے کر جلیانوالہ باغ پہنچے۔ ان میں سے 50 کے پاس بولٹ ایکشن رائفلیں تھیں۔ اس کے علاوہ مشین گن سے لیس 2 بختر بند گاڑیاں بھی ساتھ آئی تھیں، مگر ان گاڑیوں کو باہر ہی چھوڑ دیا گیا کیونکہ باغ کے راستے بہت تنگ تھے اور گاڑیاں اندر جا نہیں سکتی تھیں۔ بڑا داخلی راستہ نسبتاً زیادہ چوڑا تھا اور اس پر فوجی پہرا دے رہے تھے اور ان کی پشت پر بختر بند گاڑیاں موجود تھیں۔ جنرل ڈائر یہاں 50 مسلح سپاہیوں کے ساتھ پہنچا اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اجتماع پر گولیاں چلانے کا حکم دے دیا۔ ایک اندازے کے مطابق فائرنگ 10 منٹ تک چلتی رہی اور ان معصوم ہندوستانیوں پر تقریباً 1600 کے قریب راؤنڈ فائر کیے گئے۔ اس فائرنگ میں تقریباً 1000 سے 2000 کے قریب ہندوستانی ہلاک ہوئے اور متعدد شدید زخمی ہو گئے۔ جنرل ڈائر نے مجمع کو کوئی وارننگ نہیں دی اور نہ ہی انہیں اجلاس ختم کرنے کا کہا۔ اس نے اہم داخلی راستے بند کر دیے۔ بعد میں اس نے بتایا، میرا مقصد مجمع ختم کرنا نہیں بلکہ ہندوستانیوں کو سزا دینا تھا۔ جنرل ڈائر نے فوجیوں کو حکم دیا کہ مجمع میں ان حصوں پر گولیاں چلائی جائیں جہاں سب سے زیادہ افراد جمع ہوں۔ فائرنگ تب تک نہ رکی جب تک گولیاں نہ ختم ہو چکی تھیں۔ فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد واضح نہیں۔ برطانوی تفتیش کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کل اموات 379 تھی، مگر اس تفتیش کے طریقہ کار پر اعتراض ہوا۔ جولائی 1919 کو قتل عام کے 3 ماہ بعد حکام نے قتل ہونے والے افراد کا پتہ لگانے کی خاطر علاقے کے لوگوں کو بلوایا تاکہ وہ مقتولین کے بارے میں رضاکارانہ طور پر معلومات حاصل کر سکیں۔ ایک سینئر اہلکار کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ اس لرزہ خیز واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا اور برطانوی اقتدار سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا۔ ناقص ابتدائی تفتیش کے بعد ہاؤس آف لارڈز میں جنرل ڈائر کی تعریف کی گئی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور تحریک عدم تعاون شروع ہو گئی۔ شروع میں برطانیہ کے قدامت پسندوں نے جنرل ڈائر کی بہت تعریف کی، مگر ایوان نمائندگان نے جولائی 1920 تک اس کو منظر عام سے ہٹا کر ریٹائر کر دیا۔ اس واقعے کے بعد 8 جولائی 1920 کو ونسٹن چرچل نے ایوان نمائندگان کو جنرل ڈائر کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ چرچل نے ہاؤس کو جنرل ڈائر کو زبردستی ریٹائر کرنے پر آمادہ کر لیا، مگر چرچل چاہتے تھے کہ جنرل کو سزا ملتی۔ 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس نے اس جگہ ایک یادگار قائم کی۔ 13 اپریل 1961 کو انڈیا کے صدر راجندر پرساد نے اس کا افتتاح کیا، جبکہ جواہر لال نہرو اور دیگر ساتھ موجود تھے۔ گولیوں سے بچنے کی خاطر جس کنویں میں لوگوں نے چھلانگیں لگائیں، اس پر بھی یادگار قائم کی گئی۔ فائرنگ سے بچنے کی کوشش میں تنگ گزرگاہوں پر بہت سارے لوگ بگدڑ کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور دیگر کنویں میں چھلانگ لگا کر ہلاک ہوئے۔ آزادی کے بعد
کنویں پر لگائی گئی تختی کے مطابق اس کنویں سے 120 لاشیں نکالی گئیں۔ ملکہ الزبتھ دوم نے جب 1961 اور 1983 میں بھارت کے دورے کیے، اگرچہ ان کے دوروں میں اس قتل عام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، مگر 13 اکتوبر 1997 کے سرکاری عشائیے میں انہوں نے یہ کہا، بے شک ہمارے ماضی میں کئی مشکل دور آئے ہیں جن میں جلیانوالہ باغ انتہائی تکلیف دہ مثال شامل ہے۔ میں وہاں جاؤں گی مگر تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا، چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں۔ اس کے اپنے دکھ اور خوشی کے لمحات ہیں، ہم رنج سے سیکھ کر اپنے لیے خوشیاں جمع کرنی چاہیے۔ 14 اکتوبر 1997 کو ملکہ الزبتھ دوم نے جلیانوالہ باغ کا دورہ کیا اور نصف منٹ تک کی خاموشی اختیار کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس وقت ملکہ نے زعفرانی رنگ کا لباس زیبتاً کیا تھا، جو سکھ مذہب کے لیے مذہبی اہمیت کا حامل رنگ ہے۔ یادگار پر پہنچ کر انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور پھول چڑھائے۔ اگرچہ انڈین لوگوں نے پچھتاوے کے اظہار اور ملکہ کے رنج کو قبول تو کیا، مگر بعض ناقدین کہتے ہیں کہ یہ معافی نہیں تھی۔ تاہم اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے ملکہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا، جب یہ واقعہ ہوا تو ملکہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ فروری 2013 میں ڈیوڈ کیمرون پہلے برطانوی وزیر اعظم تھے جنہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا اور پھول چڑھائے۔ امرتسر قتل عام کو برطانوی تاریخ کا انتہائی شرمناک واقعہ قرار دیا، تاہم کیمرون نے سرکاری طور پر کوئی معافی نہیں مانگی۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانوی حکومت ثانیہ جلیانوالہ باغ، بنگال قحط پر پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی معافی مانگے، کیونکہ یہ دونوں واقعات برطانیہ کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔